اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی اپنے برگزیدہ بندوں کا انتخاب فرمایا ہے، جنہیں انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ وہ کام ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، اور وہ تمام کام جن کی وجہ سے رحمت الہی روٹھ جاتی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ناراض ہو جاتا ہے، اور بہترین جنت سے انسان کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے اس کا ٹھکانہ اور مسکن بنا دیے جاتے ہیں۔ ایسے برے اعمال سے وہ روکتے ہیں۔ اور جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جس میں اللہ احکام الحاکمین نے سابقہ انبیاء اور رسولوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو نبوت و رسالت بھی اس عمر میں ملی جب وہ پورے نوجوان تھے، جب وہ پوری طرح جوان ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنی جوانی باوجود اس کے کہ عام انسانوں کی نسبت ان کے بدن کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس طاقت کا غلط استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بتایا کہ جس خالق و مالک نے یہ طاقت دی ہے اب اس کا شکر اس انداز میں ادا کرنا ہے۔ ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کہ جب انہوں نے مکہ والوں کے سامنے دعوت رکھی، میری بندگی میں گزرے گا، میری عبادت میں گزرے گا، مجھے خوش کرنے میں گزرے گا، تو پھر جس طرح انہوں نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، میں حشر میں ان کو قیمتی نعمتوں سے نوازوں گا۔ ایسا اعزاز، ایسا شرف اور ایسا مقام اللہ احکام الحاکمین ان نوجوانوں کو عطا فرمائیں گے کہ دنیا دیکھ کے رشک کرے گی کہ یہ اعزاز ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی لوگ اپنے اپنے حساب سے پروٹوکول دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے وسائل کے مطابق اپنے آپ کو معزز لوگوں میں ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھائیو حشر کے میدان میں جب انسان برہنہ ہوں گے، اس زمین کو کھینچ کے بڑا کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح بے وقت بے وزن کر کے اڑا دیا جائے گا، پانی کو خشک کر دیا جائے گا، اور سورج کو 1.25 میل کے فاصلے پہ اللہ کا الحاکمین لے آئیں گے، اور جب لوگوں کے جسموں سے نکلنے والے پسینے میں لوگ غوطہ زن ہو رہے ہوں گے، اور اس وقت انسانوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب یہاں ہمیں کوئی بچانے والا نہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، وہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی بدلہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی رشوت نہیں ہوگی کہ آپ پیسے دے کے، سفارش ڈال کے، یا کوئی متبادل حل پیش کر کے اللہ کے قہر، اللہ کے غضب سے بچ سکیں۔ وہاں ایسی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے عدالت لگائی ہے، اور سرعام سب کے سامنے پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اور اس وقت انسان اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا، افسوس کے مارے، ندامت کے مارے، شرمندگی کے مارے، اور یہ خواہش کرے گا کہ کاش زمین پھٹے اور میں اس کے اندر دھنسا دیا جاؤں۔ تو بھائی اس وقت اللہ کا الحاکمین ان نوجوانوں کو اعزاز اور شرف دیں گے، انہیں وہ مقام دیں گے
جنہیں دیکھ کے لوگ کہیں گے واقعی یہ ہیں خوش نصیب۔ ہم دنیا میں خوش نصیب دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائیو، نہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا سامان تو دھوکہ ہے، سراب ہے، ختم ہونے والا ہے۔ یہ دنیا، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مثال دی، کہا یہ بکری کا مرا ہوا بچہ۔ صحابہ سے پوچھا بتاؤ تم میں سے کون ہے جو 1 درہم کا خرید لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اسے تو کوئی اگر مفت بھی دے تو کوئی خریدار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ہمیں نفع نظر نہیں آ رہا، اس کے اندر سے ہمیں کوئی منافع نہیں ہونے والا، یہ حرام جانور ہو چکا ہے، مردار ہو چکا ہے، بدبو پیدا ہو چکی ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی کم تر یہ دنیا ہے جس کے پیچھے چلتے بھاگتے دوڑتے یہ غافل انسان اپنے خالق و مالک کو بھول جائے گا۔ تو نوجوان، اللہ کا الحاکمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ کیا۔ سورہ یونس فرمایا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يُفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب قوم کے سامنے دعوت حق رکھی کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو اپنا خالق مان لو، ایک اللہ کو اپنا حقیقی مالک مان لو، ایک اللہ کو حقیقی شہنشاہ مان لو، ایک اللہ کو اپنا مشکل کشا مان لو، یہ فرعون جو سرکش ہو چکا ہے یہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا مشکل کشا نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا رازق نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نوجوانوں نے ان کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا۔ اللہ کا الحاکمین نے اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا کہ آج ہم میں یہ عذر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ابھی سارے کا سارا معاشرہ ہی جھوٹ بولنے والا ہے، میں اکیلا سچ بولوں گا تو کیا ہوگا، سارا معاشرہ شرک کی دلدل میں پھنس چکا ہے، میں اکیلا توحید پہ کھڑا ہوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ سارے کا سارا معاشرہ جو ہے بددیانت اور خائن ہو چکا ہے، مجھ اکیلے سے امانتوں کی حفاظت کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ بھائیو دیکھیں، اللہ کا الحاکمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ساری قوم بت پرست تھی، بادشاہ بھی بت پرست تھا، وہ لوگوں کو کہتا تھا مجھے رب مان لو، مجھے اپنا خالق و مالک مان لو، مجھے رازق مان لو، میں تمہاری زندگی و موت کا مالک ہوں۔ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن چند نوجوان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی مثالیں دی جاتی ہیں جی حق والے زیادہ ہوتے ہو، بھائیو نہیں، حق والے زیادہ ہونا یہ کوئی علامت ہی نہیں، کوئی شرط ہی نہیں۔ حق والے کم بھی ہوں لیکن مخلصین ہوں، 313 بھی ہوں، اللہ بتا دیتا ہے کہ میری نصرت ان کے ساتھ ہے، انہیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ جھکا نہیں سکتی۔ اللہ کو کثرت نہیں چاہیے، اللہ کو اخلاص چاہیے، خالص نیت کے ساتھ۔ ایک بچہ بھی ایک بڑے لشکر کے سامنے اپنے رب کو پکارے، اللہ یہ اتنا بڑا لشکر جو ہے اس توحید والے بچے کو مارنا چاہتا ہے، اللہ میری آواز دبانا چاہتا ہے، اللہ میں تیری توحید پہ کھڑا ہوں، اخلاص پہ کھڑا ہوں، ایمان پہ کھڑا ہوں، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ بھائیو یہ واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ اسباب بھی انسان کو نہ بچا سکتے ہیں نہ اسے ختم کر سکتے ہیں جب تک مسبب الاسباب ساتھ نہ ہو۔